السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور درخواست ہے کہ آپ کو آپ کے اسکرین پر ایک اور چینل کا لنک نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا. گزشتہ رات اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اخبارات میں پڑھا بھی ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ روز ہی میں نے ایک ویڈیو میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا، بلکہ ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہمارے وزیر اعظم عمران خان اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی تقریروں کی وجہ سے اپوزیشن رہنماؤں کے بارے میں گندی زبان استعمال کر کے ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اور گزشتہ رات پارلیمنٹ لاجز میں جس طرح پولیس نے دھاوا بولا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. ارکان قومی اسمبلی کسی بھی شخص کو پارلیمنٹ لاجز میں بلا سکتے ہیں، ان کی مین گیٹ پر انٹری ہوتی ہے. بہرحال JUIF سے تعلق رکھنے والے 2 MNA مولانا صلاح الدین ایوبی اور جمال الدین کو گرفتار کیا گیا. سینیٹر کامران مرتضی جو ماضی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، ان کو مین ہینڈل کیا گیا، بدسلوکی کی گئی. ہاتھا پائی میں پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ، مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق زخمی ہوئے. مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن کے تقریباً بہت زیادہ رہنما پارلیمنٹ لاجز پہنچ گئے. مولانا فضل الرحمان نے وہیں سے کال دے دی کہ اپوزیشن جماعتوں کے خاص طور پر JUI کے کارکن جس جگہ ہیں اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کریں، ورنہ اپنے اپنے شہروں میں دھرنے دیں اور کاروبار زندگی یا شاہراہوں کو بلاک کر دیں. بالآخر کیا ہوا؟ شیخ رشید نے حسب معمول ہمارے وزیر داخلہ نے بڑکیں ماری کہ ہم کچل دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. لیکن آخر کیا ہوا؟ رات گئے، حکومت لیٹ گئی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر ملک کے مختلف شہروں میں JUI کے کارکنوں نے دھرنے دینے شروع کر دیے، مرکزی اور مین شاہراہیں بند کرنا شروع کر دی. انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے الٹیمیٹم دیا کہ صبح 9 بجے تک اگر ان کے کارکنوں اور ان کے ارکان قومی اسمبلی کو رہا نہ کیا گیا تو پھر پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا اور دمادم مست قلندر ہوگا اسلام آباد سمیت. اس میں تو کوئی شک نہیں، جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس کے بعد سے حکومت اور خاص طور پر عمران خان انتہائی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور بوکھلاہٹ سے کسی بھی شخص سے یا غصے میں کسی بھی شخص سے کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے جس کا بالآخر نہ صرف اس کو بلکہ اگر وہ حکمران ہے تو ملک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر حکومت نے ہاتھ اٹھانے تھے، ہتھیار پھینکنے تھے، لیٹ جانا تھا، تو پھر یہ سارا عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے ہی مذاکرات کرتے. آپ نے پولیس کو استعمال کیا اور بالآخر کیا ہوا؟ پولیس والے یعنی افسران، DIG آپریشن، SSP اسلام آباد، وہ اپنی گاڑیاں وہیں پر چھوڑ کے عقبی دروازوں سے بھاگ کر انہوں نے جان بچائی، کیونکہ فوری طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے پارلیمنٹ لاجز کو اپنے گھیرے میں لے لیا. بالآخر اسلام آباد پولیس بے بس نظر آئی. اب معلوم نہیں کہیں سے کوئی کال آئی، کوئی اشارہ ملا، کیا ہوا؟ کیونکہ عمران خان تو اس وقت لاہور میں موجود تھے اور سارے آپریشن کی نگرانی براہ راست شیخ رشید صاحب کر رہے تھے. اور آخر کار حکومت کو ہتھیار ڈالنے پڑے. کہتے ہیں کوئی بھی انسان ہو اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کا حریف اس سے زیادہ طاقتور ہے تو اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے. اور اب عمران خان نے اپنی جو طاقت کا کل مظاہرہ کرنے کی کوشش کی
اپوزیشن کا تو یہ الزام ہے کہ ان کے ایم این ایز کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس لیے مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارٹی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کی حفاظت کے لیے انصار الاسلام کے جو ان کے رضاکار ہیں ان کو پارلیمنٹ لاجز میں بھیجا، اور وہ ارکان اسمبلی کی دعوت پر اندر گئے۔ یہ قانون کے مطابق وہ جا سکتے تھے کیونکہ ان کی گیٹ پر انٹری تھی، وہ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی لاٹھیاں نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے حکومت کی بوکھلاہٹ تھی، حکومت نے اپنی بوکھلاہٹ کا کھل کر اظہار کیا۔ کپتان جو کہتے تھے کہ میں لڑنے والا ہوں، آخری دم تک لڑوں گا، اب خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے میدان میں اترنے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جس دن پیش ہوگی یا اس پر جس دن کاؤنٹنگ ہوگی، اس دن پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی ایبسٹین کریں گے، یعنی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جائیں گے، اور نہ ہی ان ارکان کو اسمبلی میں جانے دیں گے جو کہ بقول ان کے پی ٹی آئی سے منحرف ہو چکے ہیں، یعنی ان کو زبردستی روکا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اس دن، جس دن تحریک عدم اعتماد پر بحث ہوگی یا تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ تو بات وہی ہے کہ خدا نخواستہ حکومت کے کسی بھی احمقانہ بیوقوفانہ اقدام کی وجہ سے حالات انتہائی کشیدہ ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ جمہوریت جو جیسی بھی ہے لولی لنگڑی اس وقت ملک میں موجود ہے، کہیں وہ ڈی ریل نہ ہو جائے۔ اس سارے معاملے میں گزشتہ روز آئی ایس پی آر کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل افتخار بابر یا بابر افتخار، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، فوج کو، پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ماضی میں یہ لوگ فوج کے بارے میں ایسا کچھ کہتے رہے ہیں، فوج کے خلاف ان کے یہ بیانات تھے، وہ بیانات تھے، آج وہ اس حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یعنی بظاہر یہ تھا کہ وہ فوج کی حمایت حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ فوج دوبارہ عمران خان کے ساتھ اسی ایک پیج پر آ جائے جس پیج کا ڈھنڈورا ہم 3 سال سے سنتے آئے ہیں۔ لیکن گزشتہ سال اکتوبر کے بعد وہ صفحہ ایک نہیں رہا، بلکہ پارا پارا ہو گیا ہے، پھٹ چکا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ذمہ دار بھی اور کوئی نہیں، صرف اور صرف ہمارے کپتان، ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو مکھی جنگ جسے کہتے ہیں یا لڑائی کہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔